اب ہم جو ہے ظاہر ہے ایک ایسے وقت سے گزر رہے ہیں پاکستان میں جہاں کئی ہفتوں سے پاکستان میں کرونا کے مرض کے اندر کمی آتی جا رہی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ابھی تک کی جو ویکسینیشن کی کیمپین ہے وہ بنی ہے. الحمدللہ آج تقریباً 5 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ مکمل طور کے اوپر ویکسینیٹ ہو چکے ہیں, یعنی ان کو دونوں ڈوز لگ چکی ہیں, اور اس کے علاوہ مزید 3 کروڑ ایسے ہیں جن کو ایک ڈوز لگی ہوئی ہے. لیکن این سی او سی جو ہے وہ اپنے فیصلے گزرے ہوئے کل کو دیکھتے ہوئے نہیں کرتی. ہمارے سارے فیصلے جو ہم نے کیے ہیں پچھلے 1.5 سال کے اندر وہ آنے والے کل کو دیکھ کر ہوتے ہیں. اور جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, جو ابتدائی رپورٹس آ رہی ہیں اس ویرینٹ کے بارے میں, تو آج کی میٹنگ کے اندر ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں جن کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو ٹیسٹنگ جو ہے, ہمارے جتنے ٹیسٹ ہو رہے تھے اس کے اندر ظاہر ہے جس طرح ڈیزیز کم آتی ہے, کیونکہ وہ بنیادی طور پہ جن کو شواہد نظر آ رہے ہوتے ہیں, جو سمپٹومیٹک ہوتے ہیں, ان کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے. وہ جیسے جیسے پازیٹیوٹی کی شرح کم ہوتی گئی تو ٹیسٹ بھی کم ہوتے گئے, خاص طور پہ کچھ صوبوں کے اندر ذرا زیادہ کم ہو گئے تھے. لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ہائی رسک ایریاز کے اندر بھی ٹیسٹنگ شروع کرنے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ ٹیسٹنگ کی جا سکے, اور اسی کے ساتھ ساتھ کانٹیکٹ ٹریسنگ کا نظام جو بہت مؤثر ثابت ہوا ہے. لیکن پچھلے چند ہفتوں میں کیونکہ مرض جو ہے وہ کم ہو گیا تھا تو اس کو اتنی زیادہ توجہ نہیں تھی, تو اس کو فوری طور پر دوبارہ سے ریجوونیٹ کیا جا رہا ہے, یعنی اس میں تیزی لائی جا رہی ہے, اس کے اندر جو ہے توجہ زیادہ بڑھائی جا رہی ہے. نظام تو چل رہا تھا لیکن اس کو ہم نے اور زیادہ مؤثر کرنا ہے اور زیادہ ریسورسز اس کے اندر لگانے ہیں. اسی طریقے سے جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں, چند ممالک جو براہ راست اس سے افیکٹ ہوئے تھے ان کے اوپر تو سفری پابندیاں ہم نے لگا دی ہیں, لیکن اس کے علاوہ آج کی میٹنگ کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے, اس کی تفصیل ہم آپ کو بتا دیں گے کہ مزید ہم کچھ اقدامات دینے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ باہر سے ملک سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کا پاکستان کے اندر آنا اس نئے ویرینٹ کو اس کو کنٹرول کیا جا سکے. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں, اس کو واضح رہنا چاہیے تمام پاکستانیوں کو کہ آپ یہ تمام اقدامات کر کے اس نئے ویرینٹ کی پاکستان کی آمد کے اندر تاخیر کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں نمبر, لیکن یہ ساری دنیا میں پھیلنا ہے. جس طریقے سے ہم نے پہلے دیکھا ہے, وہ جب ایک دفعہ ویرینٹ آتا ہے دنیا اتنی زیادہ مل گئی ہے, اتنے زیادہ سفر ہوتا ہے تمام ممالک کے اندر, ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے دنیا, کہ اس کو ناممکن ہے کہ بالکل اس کو روکا جا سکے. تو پھر حل کیا ہے؟ اس کے اندر سب سے ضروری چیز جو ہے ہمارے ہاتھ کے اندر کیا ہے, وہ ہے ویکسینیشن. ابتدائی خبریں اب فیصل آپ کو بتا دیں گے, اس کی تفصیل جو آئی ہیں ہمارے پاس وہ یہی ہیں کہ حالانکہ یہ انتہائی خطرناک ایک ویرینٹ ہے لیکن ویکسینیشن پھر بھی مؤثر ہوگی اس کے دفاع کے لیے. اس لیے میری تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے, خاص طور پہ وہ 3 کروڑ پاکستانی جو ایک ڈوز لگوا چکے ہیں, آپ تو آج ہی سارے اپنے باقی کام چھوڑیں اور ویکسینیشن سینٹر کے اوپر جا کے آپ اپنی دوسری ڈوز ضرور لگوائیں, کیونکہ یہی ایک چیز ہے, مؤثر چیز ہے ہمارے ہاتھ کے اندر کہ ہم اس ویرینٹ کے خطرے سے اپنے آپ کو بچا سکیں یا اس خطرے کو کم سے کم کر سکیں. تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھی مل کر ہماری پہلے سے مشاورت جاری تھی, اور اگلے 2 سے 3 دن کے اندر بڑی کیمپین ویکسینیشن کی تمام صوبوں کے اندر شروع ہونے والی ہے. اب اس کے اندر اور مزید ضرورت ہے کہ اس کو اور توجہ دی جائے اور تیزی سے کی جائے, کیونکہ یہ جیسے میں نے کہا کہ ویرینٹ تو پاکستان کے اندر بھی آئے گا جیسے یہ باقی دنیا کے اندر پھیل رہا ہے, اور یہی اگلے 2 سے 3 ہفتے ہیں ہمارے پاس جس کے اندر زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کر کے ہم نے اس کے خطرے کو کم کرنا ہے. آخری چیز میں اس کے ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں وہ یہ ہے کہ وہ آبادی کا حصہ جن کو ذرا زیادہ خطرہ ہوتا ہے کورونا کے مرض سے, اس کے بارے میں بھی آج غور کیا گیا کہ ایک بوسٹر شاٹ جو ہے یا ایک بوسٹر ویکسین کا پروگرام شروع کیا جائے ان کے لیے. انشاءاللہ تعالی کل تک وہ مکمل ہو جائے گی ہماری جو اس کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے, اور کل اس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا. اب میں اس کے ساتھ اس اپیل کے ساتھ
کہ ویکسینیشن 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 یہی راستہ ہے یہاں سے نکلنے کا. ڈاکٹر فیصل سلطان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو ذرا بتائیں کہ یہ نیا ویریئنٹ ہے کیا اور یہ کیوں اتنا زیادہ خطرناک تصور کیا جا رہا ہے. السلام علیکم جی، بہت شکریہ. بہت سی باتیں اسد صاحب نے بتا دی ہیں، لیکن شاید کچھ کو دہرانا بھی ضروری ہوگا. میں ان کا ذکر کروں گا شاید مختلف طریقے سے. پچھلے 1.5 سال میں آپ سے متعدد بار ہم دونوں کئی دفعہ اکیلے مخاطب ہوئے ہیں اور آپ سے مل کر بطور ایک قوم ہم نے اکٹھے فیصلے کیے ہیں جس کا بہتر نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ چند دنوں سے لگاتار رپورٹس آ رہی ہیں بہت سے یورپی ممالک میں وائرس جو ہے اس کی دوبارہ سے آؤٹ بریکس اور اس کا اضافہ نظر آ رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اور اگر آپ نے نیوز پہ غور کیا ہو تو یہ چیز واضح ہے کہ ان میں سے بیشتر جو تعداد ہے انفیکشنز کی جو خاص طور پہ ہسپتال جا رہے ہیں، جن کی اموات ہو رہی ہیں، اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو ان ممالک میں بھی جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بیماری کی جو اصل شدت اور زور ہے ان ترقی یافتہ ممالک میں بھی ان لوگوں میں، ان پاپولیشنز میں، ان افراد میں نظر آنی شروع ہوئی ہے جنہوں نے ویکسین لگانے میں تاخیر کی ہے یا اس میں کوئی لاپرواہی برتی ہے. اب میں تھوڑا سا اس موجودہ جو ویریئنٹ ہے، نئی قسم ہے، اس کا ذکر کرتا چلوں. اس کو ایک نام بھی انہوں نے دے دیا، لیکن اس کو کیوں خطرناک یا ایک ویریئنٹ آف کنسرن تصور کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ بڑا واضح ہے. اس وقت معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کی جانب سے میڈیا بریفنگ دی جا رہی ہے. کل نہیں، آج جائیں ویکسینیشن سینٹر میں اور آج ویکسین لگوائیں. میں صرف دوبارہ دہرا دوں جو بتا رہے تھے نا تیزی سے پھیل رہا ہے، آپ کو میں تھوڑا سا جنوبی افریقہ کے اندر آج سے 12 دن پہلے شرح جو تھی، مثبت شرح جو تھی وہ 0.9% تھی اور صرف 12 دن کے اندر وہ 0.9% سے بڑھ کے 9.77% پہ پہنچا ہے، یعنی 12 دن میں 10 گنا سے زیادہ کا اضافہ. تو یہ خدا نخواستہ جب ویریئنٹ یہاں پر آئے گا تو ٹائم زیادہ نہیں ہوگا ہمارے پاس، اس لیے کل کا انتظار نہ کریں، آج ہی جائیے اور ویکسین لگوائیے. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.